ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے کہ دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ذاتی ناموں میں سب سے بڑے نام 2 ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم۔
قرآن میں ایک ہی صورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت بات نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو۔ ہاں نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے۔ یعنی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے۔ اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل، یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا۔ میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم ہوں، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا۔ اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو لو۔ آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو۔ پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا۔ تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تو نہ بلاویں، ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، او اخطانا کبھی خطا ہوگی، جان بوجھ کے ہوگی۔ بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا ہے؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ سبحان اللہ، یا جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں۔ ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب، ہفتہ بخار نہیں لتھا، وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پائے گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب میراسی ہاں، میرا بخار تھا لے جا۔ تو اللہ نے میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نہ مجھے بتانا، سوکھے سوکھے کام بتانا، تو اسے کہو گے اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان جاؤں کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا۔ بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ؟ اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کلام۔ اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں، مانگو واعف عنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے۔ نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا۔
کہ پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے، وغفر لنا، دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے، تیسرا یہ کر ورحمنا، سنو جنت ہی دے، اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی ہو ڈھیر مانگ لیا ہے، اس کو کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے، تو تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے، چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما۔ سبحان۔ تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا۔ تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے تھے، کتنی چھوٹی بات، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے، انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں گا۔ اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پیچھے سے کوئی بلاتا تو فل موڑ کے اس کی طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال دی بیوہ ہے تیری شادی کرنی، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا۔ تو آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی، زندگی سمجھائی، گھر میں زندگی، میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا، وہ بڑی مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا ہے، نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد دی۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا، یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتا۔ ہم کہا لبیک، اور آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر، لبیک۔ کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟
تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے ہوں اے فتح کرن گے، کپڑے ہی پورے نہیں، جتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، یعنی سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا، اور تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے۔ بل آج تک کوئی قبریں سے اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی۔ آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو جب فتح مکہ ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے لگا بھائی ایک گل تو ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھلے لوگ دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے، وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہا بندہ ہے یہ دباس سے امیر المومنین کھڑو جانے کی چکر ہے۔ تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑیں۔ تو اید کلتا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرط ہے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر ہیں۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا، تکفیر صاف کر دینا، ایک مطلب اس کا یہ بھی۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں، کیوں پرواہ کوئی نہیں کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لینا، ماں باپ منہ موڑ لیتے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں تو اللہ کہتا میں اس گناہ گار کا استقبال کرتا ہوں، آ جا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم۔ ما لم یغرغر، ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سوگر ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے،
بدعنوانی ہے اور دو نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے، حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری۔ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ قریش نے کہا، آخری بات کر رہا، یار ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پیڑھیاں قرآن کا 1/3 ہے۔ اچھا تو کوئی سمجھاؤ تو صحیح، اکیلا، سب سے بے نیاز، سارے اس کے نیاز مند، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، تو وہ ہے کیسا؟ وہ ہے کیسا؟ تو آگے اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی میری مثال ہو تو میں تمہیں سمجھاؤں کہ میں اس جیسا ہوں۔ ایک آدمی پوچھتا ہے یار خچر کیسا ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، تو آپ کہتے ہیں گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، مثال ہم سمجھاتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری کوئی مثال ہو تو تانوں دساں کہ میں کیسا ہوں، میں بے مثال ہوں، لا مثل له، لا مثال له، لا ند له، لا ضد له، لا شریک له، لا مشیر له۔ چلو قرآن میں چلیں، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرا رب کہتا ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی تیرے اللہ کا،